الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے جہاں سے تلاوت شروع کی گئی ہے۔ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے جب حضرت یوسف نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ اے میرے پیارے ابا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج چاند دیکھا ہے، میں نے ان سب کو اپنے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ دیکھا ہوا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلنے لگ جائیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 گزشتہ کی مجلس میں بھی پڑھی گئی تھی، اور یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور واقعہ خواب سے شروع ہوا تھا۔ اس کے ضمن میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ خواب کو لے کر 2 رائے پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خواب سب کچھ ہے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھا یا کسی نے اس کے بارے میں دیکھا تو بس وہ کہ ہر طرح کی کامیابی کی دلیل ہے، اور اگر کوئی بری چیز دیکھی تو ہر طرح کی ناکامی اس کے حصے میں آئے گی۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ خواب کی بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو رہبری ملتی ہے قرآن کے اشارات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، وہ یہ ملتی ہے کہ خواب ہوتے ہیں، کام کے بھی ہوتے ہیں بعض خواب، اور بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایسے ہی بلا مقصد کے ہوتے ہیں۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور وہ بندے کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کو تشویش میں ڈالتے ہیں، الجھن میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بھی خواب ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ احادیث گزشتہ کی مجلس میں پیش کی گئی تھی، جس میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ نبوت باقی نہیں رہی، البتہ بشارت دینے والی، خوشخبری سنانے والی چیزیں رہ گئی ہیں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، اس وحی کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جن غموں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اور امت کی طرف سے پیش آنے والی وہ ایذائیں، تکلیفیں ہیں، جو اگر کوئی نارمل انسان ہو تو اس کو توڑ کر رکھ دے، لیکن پیغمبروں کے لیے بھی وہ غم کی بات تو ہوتی ہے، دل میں پریشانی ہوتی ہے۔ سورہ ہجر کی آخری آیت میں فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ یہ جو باتیں بولتے ہیں اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ یہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا۔ اسی صورت مبارکہ سورہ یوسف سے پہلے جو سورہ ہود مکمل ہے، اس کے آخری سے کچھ پہلے آیت میں فرمایا گیا
کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، کہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ان قصوں کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان قصوں میں تسلی کا سامان ہے۔ جو غم ہے، آدمی ان قصوں کو سن کر غموں میں تسلی ملتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو جماؤ حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نبوت باقی نہیں بچی ہے، لیکن خوشخبری دینے والی جو چیزیں ہیں وہ باقی رہی ہے ابھی بھی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ جن خوشخبری دینے والی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، کیا اشارہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، کہ سچے خواب ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی بہت سے جن غموں میں وہ مبتلا ہوتا ہے ان خوابوں کے ذریعے سے اس کے دل کو تسلی دیتے ہیں، یعنی آئندہ کے بارے میں کوئی اشارہ کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے ساتھ میں یہ رہبری بھی فرمائی کہ اگر خواب برا دیکھ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ فلیتعوذ باللہ من الشیطان، کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے، ومن شر ھذا الرؤیا، اور جو خواب دیکھا ہے اس خواب کے شر سے، اس کی برائی سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بائیں طرف تھوک دے تو اس خواب کا کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا۔ اچھا خواب دیکھا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کسی کو بیان کر دے، اس کو بیان کرے تو اس کے بارے میں مختلف روایتوں میں الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو بیان کرے یا کوئی محبت کرنے والے، چاہنے والے آدمی کو بیان کرے۔ یہ اشارات آپ نے فرمائے ہیں۔ اور برے خواب کو بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اس میں آپ نے یہ ہدایت تو دی کہ نہ بیان کرے، کسی سے نہ کہے، اللہ کی پناہ مانگ لے، اس برے خواب سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر تذکرہ کرنا چاہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ انسان کو تشویش سے بچانے کے لیے ہے، ورنہ اگر تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ خود روایتوں میں آتا ہے کہ غزوہ احد جب ہوا ہے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا تھا کہ 70 گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہی ہیں، اور یہ خواب حضور نے صحابہ سے بیان فرمایا۔ اس میں یہ اشارہ تھا جو بعد میں جا کر جو واقعہ پیش آیا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں اسی غزوے میں، تو اس کی گنجائش ہے۔ آدمی خواہ پریشان نہ ہو، مضبوط آدمی ہے، بیان کر دے، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے جو بھی حالات اللہ کی طرف سے مقدر ہے میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمت دے، ایسے بچائیں شر سے، لیکن اگر مقدر میں ہے تو اللہ اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرما دے، اس کی ہمت بھی نصیب فرما دے۔ تو خواب کے سلسلے میں یہ باتیں ہیں۔ اب یہ کہ خواب کی تعبیر، یہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر نکلتی ہے، اور بعض خواب کے اشارات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ جیسے کہ حضرت یوسف کا جو خواب ہے، ان کو خود کو اندازہ ہوا کہ کوئی خاص اشارہ ہے، اپنے والد سے پیش کیا، ان کے والد نے ان کو تعبیر بتائی اور ایک ہدایت بھی دے دی۔ آگے جا کر واقعہ آئے گا کہ ملک مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، بظاہر خواب نارمل ہے، دکھتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، موٹی تازی 7 گائیں ہیں، دبلی پتلی۔ اب وہ دبلی گائیں وہ جو تندرست گائیں ہیں ان کو کھا رہی ہیں، اسی طریقے پر جو بالیاں ہیں، اناج کی بالیاں 7 خشک ہے، 7 ہری بھری ہے، یہ خواب دیکھا۔ اب بظاہر یہ نارمل خواب لگتا ہے، لیکن اس کو آئے کہ نہیں، اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے، تو اس نے باقاعدہ دربار بلایا، اور دربار میں جو خواب کی تعبیر دینے والے تھے ان سے باقاعدہ پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، مجھے بتاؤ، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم جانتے ہو خواب کی تعبیر۔ تو سب نے کہا کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے، جیسے ایسے ہی کچھ خواب آ جاتے ہیں، تو اس طرح کا خواب ہے۔ لیکن بادشاہ کو تسلی نہیں ہوئی، کہا نہیں اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ پھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ جیل میں ایک شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، تو باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جیل میں تھے، ان کو بلوا کر اس خواب کی تعبیر، اس کا مطلب معلوم کیا۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب ہونا چاہیے۔ خواب کی تعبیر یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ ایک صلاحیت ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اللہ کے بندوں کو۔
جیسے بعض صلاحیتیں بعض میں ہوتی ہے اس کی بنیاد پر، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلم غیر مسلم اس کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ صلاحیت دینا وہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی صلاحیت اللہ جن بندوں کو دیتے ہیں، جو ہے تاریخ اسلام میں بھی اس طرح کی بہت ساری شخصیات گزری ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر کے امام مانے جاتے ہیں، وہ لوگ ان کے سامنے اپنے خواب بتاتے تھے، رجوع کرتے تھے ان سے، اور وہ مطلب بتاتے تھے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آگے کے معاملات کو طے کرتے تھے۔ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر کے بڑے امام تھے، اور ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، جو خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی ہے اس کے جو قوانین انہوں نے لکھے تھے، ضبط کیے تھے، تو وہ تعبیر الرؤیا کے نام سے چھپی ہوئی کتاب بھی ہے۔ اسی میں بہت سارے ان کے انوکھے واقعات بھی لکھے ہیں کہ خواب کی تعبیر ایک خواب کی ایک ہی طرح کی تعبیر نہیں ہوتی ہے، وہ خواب کی تعبیر مختلف حالات کے لحاظ سے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ چوری اگر کرتے ہو تو اس سے توبہ کرو۔ اس نے اقرار کیا، توبہ کروائی، اس کو روانہ کیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ اس کو دیکھ کر کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائیں گے، تمہیں حج پر لے جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک ہی خواب دو الگ الگ تعبیر۔ تو اس پر حضرت نے کہا کہ اصل میں پہلا جو آدمی آیا تھا اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو بظاہر مجھے ٹھیک نہیں نظر آیا۔ ابھی اذان دینا، اذان کے معنی آتے ہیں اعلان کرنے کے، پکار کر کوئی چیز کہنا، اعلان کرنا، کہ یہ لفظ قرآن کریم میں کہیں آیا ہے، تو میرا ذہن گیا اس کو دیکھ کر، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، آگے جا کر آئے گی، کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ او قافلے والو تم چور ہو، ایتھا العیر انکم لسارقون۔ تو وہ اذان اور چوری ان دونوں کو آپس میں ملا کر ذکر کیا گیا ہے، تو میرا ذہن اس کو دیکھ کر اس طرف منتقل ہوا۔ دوسرے آدمی کو دیکھا تو اس کے چہرے سے نیکی کے آثار مجھے نظر آئے، تو میں نے قرآن کی اور آیت میں غور کیا، تو یہ اذان کو قرآن نے حج کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ سورہ حج کی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر لی انہوں نے، اور جو دعائیں مانگنی تھی وہ مانگ لی، تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اب تم حج کا اعلان کر دو، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو۔ تو اذان کے لفظ کو قرآن نے حج کے ساتھ بھی جوڑا ہے، تو میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ چارپائی ہے میری، اس کے نیچے آگ لگ گئی ہے، تو کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ کھودو، ہو سکتا ہے کہ خزانہ نکل آئے۔ پہلے خزانے زمین کے اندر دفن کرتے تھے، گھر بیچ دیا، بعد میں دینے جائے تب بھی لوگ لیتے نہیں تھے، بھائی ہم نے تو بیچ دیا ہے۔ تو کہا کھودو خزانہ نکلے گا، اس نے کھودا، خزانہ نکلا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے یہ خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ چارپائی کے نیچے آگ لگی ہے۔ کہا کہ گھر خالی کر دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آئے۔ چنانچہ اس نے گھر خالی کیا، کچھ وقت کے بعد گھر کی دیواریں گری ہیں دھڑام سے، اگر وہ ہوتا تو سب کی موت واقع ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ دو خواب، ایک ہی خواب اور دو تعبیریں؟ تو کہا کہ اصل میں پہلا آدمی جو خواب کا مطلب پوچھنے آیا تھا، آگ جو اس نے دیکھی ہے چارپائی کے نیچے، تو وہ سردی کا زمانہ تھا، اور سردی کے موسم میں آگ پسندیدہ چیز ہے، آدمی آگ کے قریب جانا چاہتا ہے گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ کوئی پسندیدہ چیز اس کے سامنے آئے گی تو کیا آ سکتی ہے، تو میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی۔ اور دوسرے آدمی نے گرمی کے موسم میں خواب دیکھا کہ اس کی چارپائی کے نیچے آگ لگی ہے، اور گرمی کے موسم میں آگ بہت ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے، آدمی اس سے دور بھاگتا ہے، تو اس سے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ یہ۔ تو اس طرح سے حالات موسم کے لحاظ سے، آدمی کے خواب دیکھنے والے کے حالات کے لحاظ سے خوابوں کی تعبیر مختلف ہوا کرتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کے پہلے یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا تھا علامہ ابن سیرین کا، کہ ان کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مدینہ ہی میں رہتے تھے، ایک خواب دیکھا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ مدینہ سے بڑی محبت تھی، اور ان کی تمنا تھی کہ مجھے دفن مدینہ میں ہونا نصیب ہو جائے۔ چنانچہ فرض حج وہ کیا ہے انہوں نے، نفلی حج کے لیے نہیں جاتے تھے،
محض اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے باہر نکلوں اور مجھے مدینہ میں دفن ہونا نصیب نہ ہو، تو نفلی حج کے لیے نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے، میں نفلی حج کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے انگلی سے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ اب یہ 5 اشارہ 5 سال تھا، مہینے تھا، ہفتے تھا، دن تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اپنے خادم کو بھیجا علامہ ابن سیرین کے پاس جو مدینہ ہی میں تھے، کہ اس خواب کا مطلب معلوم کر کے آؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ خواب کس کا ہے، پہلے تو منع کیا، پھر بعد میں بتایا ان کا ہے۔ انہوں نے کہا بھی کہ یہ خواب وہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 اشارہ کیا ہے 5 انگلیوں سے، تو 5 سال، ہفتے، دن، اس میں سے کسی کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے۔ دراصل یہ سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے، جس میں 5 باتوں کے بارے میں اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ اللہ ان کو جانتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ینزل الغیث، بارش اللہ برساتے ہیں۔ یعلم ما فی الارحام، اور ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کرے گا نہیں جانتا۔ بأی ارض تموت، اس کی موت کہاں آئے گی یہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں کی طرف گویا کہ آپ نے اشارہ کیا، اس خواب کا مطلب آپ نے وہ ذکر فرمایا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے اور اپنے ابا سے بیان کر رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا، میں نے 11 ستارے، سورج، چاند سب کو اپنے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت یعقوب نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب بھائیوں سے بیان مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے لیے کوئی سازش کرنے لگے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان 2 آیتوں میں ایک تو خواب ہے، اس کی تعبیر ہے اور اس سے ہدایت ہے، اس کے علاوہ بہت سے پیغامات ہیں ایک گھریلو زندگی گزارنے والے افراد کے لیے، سماج میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف اپنے والد سے جب بیان کر رہے ہیں تو بیان میں خواب بیان کرنے سے پہلے اپنے ابا کو جو پکارا ہے، اے میرے پیارے ابا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو پکارنے کے آداب ہیں، ان کو اچھے القاب سے پکارنا، پھر اپنی بات پیش کرنا، یہ ادب ہے جو حضرت یوسف کو اللہ نے نصیب فرمایا تھا، اور قرآن کریم ان کی اس بات کو ہم تک پہنچا کر اولاد کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم چھوٹے ہو، کسی کے بیٹے ہو، تو اپنے والد کو بڑے ادب والے القاب سے پکارا کرو، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، کیونکہ بول ہی سے انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جیسے بول بولتا ہے اسی لحاظ سے وہی انسان ہے اصل میں۔ تو الفاظ کی خوبصورتی یہ اندر کی خوبصورتی پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت یوسف نے بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے والد کو پکارا۔ دوسرا ہے کہ اپنے والد سے خواب بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا سب سے زیادہ اعتماد، بھروسہ اپنے والد پر ہے۔ اس سے یہ میسج ملا کہ ماحول گھر کا ایسا بننا چاہیے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ پر ایسا اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ کوئی بھی پرابلم ان کے سامنے آتی ہے تو وہ ادھر ادھر جانے کے بجائے سب سے پہلے اپنے سب سے زیادہ خیرخواہ جو ان کے ہیں ان کے سامنے اس کو رکھیں، ان کے سامنے ان کو پیش کریں، ان سے اس کو بیان کریں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ عام طور پر گھروں میں یہ ماحول نہیں بن پاتا، اولاد ماں باپ کا رشتہ جو کلوز ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، اور عام طور پر ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے بچوں کی، وہ اپنے مسائل ایسے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ جن کو خود رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ وہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط رہبری کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ سامنے آتے 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 برا ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو ماحول اس طرح بنے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا سب سے بڑا خیرخواہ سمجھے، سب سے بڑا ہمدرد سمجھے، اور اپنے مسائل کوئی بھی مشکل پیش آئی تو سب سے پہلے ان کے سامنے اس کو رکھیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں یہ بھی نکلا کہ اولاد کو اس میں والدین کی ذمہ داری سمجھ میں آئی۔ اب یہ ڈائریکٹ ایسے نہیں ہو گیا ہوگا، حضرت یعقوب نے ماحول بنایا ہوگا جس کی بنیاد پر حضرت یوسف کو اپنے والد پر سب سے زیادہ اعتماد۔
اس میں بھی نکلا کہ اولاد کو اپنے والدین پر ہی سب سے زیادہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے والدین کو سمجھدار سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ذرا اولاد تھوڑی بڑی ہونے لگتی ہے اور تربیت نہیں ملتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ بے وقوف کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ احمق انہی کو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے تجربہ کیے ہوئے انسان ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھا ہوتا ہے۔ وہ بعض ماں باپ بولتے نہیں ہیں، اولاد کی رعایت میں خاموش رہتے ہیں، تو اولاد کو اپنے ماں باپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھنا چاہیے۔ اولاد کتنی ہی اونچے ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، آگے پہنچ جائیں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کا جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ ادب والے القاب سے پکار کر اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھنا، یہ میسج بھی اس سے نکلتا ہے۔ خواب بیان کر دیا، حضرت یعقوب نے خواب کی تعبیر بیان کی، اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، لیکن اشارہ نکلتا ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کر دی ہے، اور ساتھ میں کہا کہ یہ خواب جو ہے تم اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی چال چلنے لگے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے سگے بھائی، ان کے درمیان بھی بعض مسائل کو لے کر ناچاقیہ نا اتفاقیہ ہو جاتی ہے۔ ایک والد کو اپنی اولاد کے ہر اولاد پر پوری نظر ہونی چاہیے کہ کون کس مزاج کا ہے، لے کر سب کو چلنا ہے، سب کو لے کر چل رہے ہیں، شفقت محبت پیار کا معاملہ سب کے ساتھ ہے، لیکن ہر ایک کے حالات پر بھی پوری نظر ہے، کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں وہ مزاج بھی جانتے ہیں، اور اس مزاج کے لحاظ سے کون سی بات ان کے سامنے جائے گی تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس کا، وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ اب نتیجہ غلط نہ نکلے اس کے لیے باہر ہی سے باؤنڈری باندھ رہے ہیں۔ کہا اپنا خواب بیان مت کرنا، اتنا کہہ دیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خواب سن کر کوئی اس کی تمہارے خلاف سازش ہونے لگے، اور ساتھ میں حضرت یوسف کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال نہ آوے اس کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی شیطان کا کام ہی ہے کہ انسانوں کو آپس میں لڑوانا، کچھ ایسی باتیں پیدا کروا دے جس کی بنیاد پر جو ہے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں، یہ مقصد شیطان ہے۔ تو شیطان ہو سکتا ہے کہ تم خواب بیان کرو، ان کے دل میں کچھ بات آ گئی، نتیجہ کچھ وہ سازش کرنے لگے، تمہیں اس سے تکلیف پہنچے، تم ان سے دور وہ تم سے دور، آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے تو جڑ بنیاد ہی سے جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اپنا خواب ہی ان کو مت سنانا کہ بعد کے مسائل پیدا ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری ہدایت دی ہے کہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرو ان کو راز میں رکھ کر، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، کہ ان کو چھپانا ہی جو ہے اس میں خیر ہوتی ہے ہمارے لیے بھی، اور جن سے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، کہ نہ بتایا جائے تو ان کے لیے بھی خیر ہے اور ہمارے لیے بھی خیر ہے۔ کہ آپ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرو ان کو راز میں رکھ کر۔ پھر آپ نے فرمایا کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو نعمت ملتی ہے تو کسی کے دل میں کبھی کوئی جذبہ آ جاتا ہے۔ اب انسان اگر کنٹرول کرنے والا ہے تو جذبات پر کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، لیکن اگر شیطان بہتا اگر آگے لے جائیں تو پھر وہ حسد کے جذبات اس کو پتہ نہیں کون سا کام کرنے پر آمادہ کر دے، اور وہ کام کر گزرے تو اس کی بھی دنیا آخرت برباد ہوگی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے تو جس کے ساتھ حسد ہوا ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا، تو خواہ مخواہ اس کا موقع کیوں فراہم کیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ہدایت دی کہ اپنا یہ خواب ہی اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ سن کر یہ، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پتہ ہے کہ دوسرے بھائیوں کا مزاج کس طریقے پر۔ حضرت یوسف کے کل 11 بھائی ہیں، اور حضرت یوسف کے ساتھ 12 ہوتے ہیں کل ملا کر، 10 بھائی بڑے ہیں اور ان کی ماں الگ ہے، اور 2 بھائی حضرت یوسف ان سے چھوٹے ہیں بنیامین، ان دونوں کی والدہ الگ ہے۔ وہ کہ سوتیلے بھائی ہے 10 اور 2 حقیقی بھائی ہیں، اور سوتیلے بھائیوں کے درمیان جو آپس میں جو ہے ناچاقی نا اتفاقی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ اشارہ حضرت یعقوب کی پوری نظر ہے، لیکن کسی سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، کسی کے سامنے کوئی جملہ اس طرح نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بھڑکے اور نتیجہ کچھ اور شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے، بلکہ حضرت یوسف کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ شیطان کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کہ یہ نہیں کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہا انسانوں کا دشمن ہے، یعنی اس کا کام ہی انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنا ہے، ایک گھر میں رہنے والے افراد ہو ان کے درمیان بھی،
اور ایک علاقے میں رہنے والے ہو، ملکوں میں رہنے والے، ان کے درمیان شیطان ہی ناچر، اور اس کو بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بہانے سے اپنا کام کر لیتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایسے بطور لطیفہ ہے لیکن وہ عبرت کا قصہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی کو شیطان مل گیا تو اس نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تو ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان نفرت کیوں پیدا کرتا ہے، لڑائیاں کیوں کرواتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں لڑائیاں کرواتا ہوں؟ میرا کام ہے ہی نہیں ہے۔ کہا تیرا ہی کام ہے یہ؟ کہا میرا یہ کام نہیں ہے۔ پھر کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں تو خالی حلوہ پھینکتا ہوں بس۔ سمجھ میں نہیں آیا حلوہ پھینکتا ہوں کیا مطلب؟ کہ چلو دکھاتا ہوں۔ چنانچہ وہ لے کر مٹھائی کی دکان پر گیا اور وہاں سے حلوہ اٹھا کر ایسے دیوار پر مارا۔ اس نے اوپر چھپکلی تھی، اس نے دیکھا کہ کوئی چیز گری ہے، جیسے کیڑا آتا ہے تو چھپکلی بھاگ کر آتی ہے، تو وہ چھپکلی نیچے آئی، حلوہ جہاں گرا تھا وہاں۔ اس کو دیکھ کر دکاندار کی بلی باہر نکل کر آئی۔ بلی کو کتے نے دیکھا جو ایک گراہک لے کر آیا تھا ساتھ میں خریدنے کے لیے، مٹھائی خریدنے کے۔ کتے نے جیسے دیکھا بلی کو تو بلی پر حملہ کر دیا، اس کو زخمی کر دیا۔ دکاندار کو غصہ آیا تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر کتے کو مارا، اس کو زخمی کر دیا۔ کتے کے مالک کو غصہ آیا تو کہا میرے کتے کو تم نے کیوں کیا؟ دونوں لڑنے لگے۔ انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، اور تھوڑی دیر میں مٹھائی کی دکان جنگ کا میدان بن گئی۔ بعد میں شیطان نے کہا میں نے کچھ کیا؟ میں نے تو حلوہ پھینکا ہے خالی۔ کہ یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کسی بھی طریقے سے دوریاں پیدا کرتا ہے، کوئی بھی بات لا کر کھڑی کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں اپنا یہ خواب کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے، ایک گھر میں رہنے والے افراد ہوں، مزاجوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں اس طرح کی پیش آ جاتی ہیں، اس میں شیطان کو بیچ میں لا کر آدمی اپنے آپ کو خاموش کر لے، یہ پیغام ہے اس میں بہت بڑا۔ کسی بھائی کی طرف سے ہوا، گھر میں رہنے والی مسورات میں بعض مرتبہ اس طرح ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی بات بنی، ایک ادارے میں رہنے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو شیطان کو بیچ میں لا کر کہ شیطان دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ سوچ کر آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کچھ ہو بھی رہا ہے تب بھی اس کو جو ہے شیطان کا نام لے کر اس کو کہ شیطان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، شیطان کو اپنا مقصد نہیں حاصل کرنے دیں گے، اور اس طرح کی کوئی بات کہ جس سے دوریاں بڑھے ہم نہیں وجود میں لانے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے بعد جو جملے فرمائے ہیں اس میں یہ پیغام بھی ہمارے لیے ہیں۔ آیت کا ترجمہ پھر سے کر دیتا ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا تھا کہ او میرے ابا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، چاند سورج دیکھا ہے، میں نے ان سب کو اپنے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ او میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بھی مت بتانا، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلنے لگے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب نے جواب میں جو کہا نا یا بنیا، پیارے بیٹے، یعنی جواب بھی بڑے محبت بھرے انداز سے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ بچہ ہو تب بھی اس کی بات کو اہمیت ہونی چاہیے، اور اس کے جواب دینے میں ایسا نہیں کہ چل تجھے پتہ نہیں چلتا سب بیکار کی، نہیں، جواب بڑے شفقت سے جواب دینا چاہیے تاکہ دوبارہ وہ بچہ ہم سے آ کر پوچھے۔ اگر اس نے پوچھا اور ہم نے جھڑک دیا، پھر پوچھا پھر جھڑک دیا، تو دوبارہ کبھی بھی وہ ہم سے اپنی کوئی بات شیئر نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پیغامات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔